مجلس میں آ ہی گئے ہیں تو دماغ کو بھی حاضر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی باڈی تو یہاں پر ہو، دماغ کہیں اور کام کر رہا ہو. اس کو بھی یہاں پر لے کر آئے اور میرے ساتھ مجلس میں رکھیں اور ہم سفر بن جائیں ان مجلسوں میں. تو دین کسے کہتے ہیں؟ جزا. محنت، مشقت، مزدوری، کام کے بعد آپ کو جو ریوارڈ ملتا ہے، جو صلہ ملتا ہے، جو جزا ملتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے دین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے جو قانون دیا ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، لیکن خود عمل کرنے کو اللہ نے نام دے دیا جزا کا. کہ یہ نہیں کہ تم کام کرو گے تو پھر جزا ملے گی، نہیں، تم کام کی نیت کر لو گے تو جزا ملے گی. اسی لیے سرکار دو عالم نے خوبصورت حدیث فرمائی. یہ حدیث آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت زبردست رہنما ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد آل محمد، نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے کام سے بھی زیادہ بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے کام سے بھی زیادہ بہتر ہے. آپ کے اندر نیت ہے کہ آپ کربلا جائیں گے، تمنا ہے، نہیں جا سکے، اور جب قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کو آپ کے حوالے کیا گیا، آپ نے دیکھا آپ زائر کربلا. آپ نے حج جانے کی نیت کی تھی، عمرہ جانے کی نیت کی تھی، پیسے نہیں تھے، وقت نہیں تھا، بیماری نے اجازت نہیں دی، فوت ہو گئے. آپ نے نامہ اعمال میں دیکھا حاجی. کتنے ہی ایسے واقعی حج پر جانے والے حاجی ہوں گے جو وہاں پر زیرو ہوں گے، اور کتنے ہی ایسے نہ جانے والے حاجی ہوں گے جو نامہ اعمال میں حاجی لکھے جائیں. آپ نے نیت کی تھی کہ اگر میں کماؤں گا نا تو فلاں یتیم کی کفالت کروں گا، آپ کفیل یتیم لکھے گئے. آپ نے سوچا تھا کہ اگر کچھ پیسہ ملے تو میں امام بارگاہ میں لگاؤں گا، نہیں، آپ کو پیسہ ملا، آپ لگا بھی نہیں سکے، آپ امام بارگاہ کی تعمیر میں شریک. آپ نے نیت کی تھی کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کم از کم نیت تو درست رکھو. دو یا نہ دو، کم از کم نیت تو صحیح رکھو. نیت رکھو گے تو تمہارے عمل سے بہتر وہ نیت ثابت ہوگی. اب بات سمجھ میں آئی کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کا نام دین رکھا؟ کہ دین جزا ہے. جزا تو محنت کے بعد، عمل کے بعد ملتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے نیت کر لی ہے تو تمہیں جزا ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دینداری کیا ہے؟ دینداری کیا ہے؟ دین معلوم ہو گیا نا کیا ہے؟ جزا، صلہ، ریوارڈ، بدلہ، اچھا بدلہ، برا نہیں. اب دینداری کیا ہے؟ اسی جزا کو ساتھ رکھنا. ایک آدمی کماتا ہے، کما کر کے پیسے حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے رکھ نہیں سکتا. کمزوری، کوئی ڈاکو لوٹ جاتا ہے، لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار اسے لوٹ لیتا ہے. رشتہ دار نہیں تو گھر پہنچتے پہنچتے گھر والی لوٹ لیتی ہے. اب یہ دین جزا، ٹھیک ہے. دینداری کیا ہے؟ اس دین
उस जजा को अपने संभाल के रखना। बहुत सारे लोग नेकी करते हैं, लेकिन उस नेकी का जो सवाब है, जो जजा है, उसे संभाल कर नहीं रख पाते। बहुत सारे लोग, एक शायर ने शेर कहा, मेरे मौला ने फरमाया कि बजानते हो एक शेर हमारी मोहब्बत में कह देते हो तो जन्नत में एक घर अल्लाह तामीर कर देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी मोहब्बत, हमारे जिक्र, हमारे फजाइल में एक शेर कोई कह दे तो जन्नत में एक घर बन जाए। तो उसने कहा इसका मतलब ये कि मेरा तो पूरा एक शहर तामीर हो चुका होगा। कहा ये हाँ मुमकिन है अगर तुम उसे संभाल के रखो तो। माशाअल्लाह। दरख्त या घर बना करके खुद ही तोड़ दे तो फिर कुछ बचा कुचा तो नहीं होता, अफसोस ज्यादा होता है कि आपने खुद घर बनाया, खुद ही आपने उसको बिल्डोज कर दिया, आपने जाके देखा अपने हाथों से घर वीरान हो गया है। ज्यादा तकलीफ होती है उससे भी ज्यादा कि जिसके पास कोई घर है ही नहीं। होता है कि नहीं होता? इसलिए दीन यानी जजा, दीनदारी यानी उस जजा को, उस सवाब को संभाल के रखना, बाकी रखना, उसी दीन के साथ जाना, उसी दीन पर मरना, बाकी दीन के साथ रहना, दीन को अपने साथ बाकी रखना। कितने ही ऐसे नमाजी हैं, नमाज बहुत ज्यादा पढ़ी है, मरने से पहले जीरो होकर मरे, कोई सवाल। बिल्कुल जैसे बेनमाजी मरा है वैसे। अरे इतनी सारी इबादत, हर बार कहीं ना कहीं सोचते थे मैं देखो नमाजी, दूसरे लोग तो नमाजी नहीं, अपने से बढ़कर समझने लगे, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। ये भी एक मुसीबत है। मेरे मौला ने फरमाया कि नेकी की एक मुसीबत यह है कि नेक इंसान दूसरों को अपने से कमतर समझ बैठता है। ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से भी निजात कब मिलेगी? जब आप दीनदारी सीखेंगे। दीनदारी का मतलब जो चीज आपने हासिल की उसको संभाल के रखो, उसको बचा के रखो, उसको जाया होने से बचाओ, उसको बर्बाद होने से बचाओ, हाथ से न खोलो, हाथ से जाया न कर लो। इसको कहते हैं दीनदारी। अभी जाहिरी तौर पर हमने माना किया दीन का और मैं तेजी से आगे बढ़ा उसी के मेरे पास 5 ही मजलिसें हैं, आज की मजलिस समेत 5 मजलिसें हैं, इसलिए आपकी तवज्जो मेरे साथ बरकरार रहेगी। तो तेजी से हम एक मौजू को लेकर चलेंगे और आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो यकीनन मजा भी आएगा, क्योंकि आपकी तवज्जो आपको दिलचस्प मजलिस में रखेगी और फिर वो लुत्फ देगी कि जो सिर्फ और सिर्फ अहले दिल को मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब यह है लुग़वी माना। इस्तिलाही माना क्या है इसका? दीन का और दीनदारी। दीन वो कानून इलाही है या वो निजाम इलाही है, या फिर आसान करके बयान करूं, ऐसा सांचा है कि जिसमें हर इंसान को ढल जाना है। दीन ऐसा सांचा है जो अल्लाह ने बनाया है, उसमें हमें ढल जाना है। अपनी मर्जी में के सांचे में दीन को नहीं डालना है। हमारे अपने मफाद के सांचे में दीन को नहीं ढालना है, दीन के सांचे में अपने आप को ढाल देना है। दीनदारी क्या है? दीनदारी ये है कि जिंदगी में बालिग होने के बाद से लेके मरने की आखिरी घड़ी तक, चाहे आप 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, 40 साल जिए, उससे भी कम जिए, बालिग होने से लेकर आपके मरने की आखिरी सांस तक दीन से जुदा नहीं होना। यह है दीनदारी। ये नहीं कि आज हम दीन के साथ, सुबह हम दीन से जुदा, दोपहर में दीन के साथ,
اس کے بعد پھر دین سے جدا. لوگ جو کھیلتے ہیں نا دین کے ساتھ، کہ جب شادیوں میں جاتے ہیں ہر طرح کی بے دینی چل رہی ہے، اس میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. دھمال ہو رہا ہے، باجا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ گانے ہو رہے ہیں، آپ چس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں. مجلس میں آتے ہیں ہوتے بھی ہیں، مجلس میں آپ دیندار ہیں ماشاءاللہ، اور شادی میں آپ بے دین. کبھی پہن لیا لباس، کبھی اتار دیا. دین لباس نہیں ہے. لباس نہیں ہے دین، کہ جب دل میں آیا پہن لیا، جب دل میں آیا اتار دیا. دین کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دینے کا مطلب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ دین سے جدا نہیں ہو سکتے. ہوں گے تو آپ کو تڑپ محسوس ہوگی، آپ کے اندر وہ ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح پانی سے باہر مچھلی تڑپتی ہے. کس کے لیے؟ پانی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ پانی سے باہر جاؤں گی ہلاک ہو جاؤں گی، پانی کے ساتھ رہوں گی زندہ رہوں گی. یعنی میری زندگی کا سرمایہ پانی ہے، پانی میری زندگی ہے، میں اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جس طرح سے پانی سے مچھلی جدا ہونا پسند نہیں کرتی، اس طرح سے ایک مومن دین سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا. جب بھی کسی ایسے مرحلے پر اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دین کا کوئی کام اس سے چھوٹ رہا ہے، تو ماہی بے آب کی طرح وہ تڑپنے لگتا ہے. نماز کہیں قضا ہو رہی ہے وہ بلک جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، بے چینی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کا خزانہ اس سے چھین لیا گیا ہے، اس کی گردن پر کوئی آ کر بیٹھ کر کے اس کا گلا کاٹنے لگا ہے. اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جا رہا ہے. اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لوٹ رہا ہے اسے. وہ اسی طرح کی بے چینی محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کو اپنی زندگی سمجھتا ہے. نماز قضا ہو جائے ایک مومن کو گوارا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہو جائے تو ہو جائے، اکٹھے پڑھ لیں گے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ چلو اکٹھے کھا لیں گے، دن بھر بھوکے گزار دیں گے؟ نہیں، جب بھی بھوک لگی کہ کھانا تو لے آؤ، چاہے کہیں سے بھی ہو جائے. وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اکٹھا ایک دفعہ کھا لیں. جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پڑھتے ہی نہیں. سلام پڑھتے محمد محمد. دینداری کا مطلب ہے ایک لمحے کے لیے بھی دین سے جدا نہ ہونا. جدا چل رہے نا میرے ساتھ؟ آپ توجہ دیجیے، آپ توجہ دیجیے. بہت اہم موڑ پر آپ کو لا کر کے میں نے روکا ہے. دین کی دو شکلیں ہیں، ایک قانون کی شکل میں ہے اور اس کے بھی دو اہم پہلو ہیں. ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام حدیث ہے. یہ ہے دین. اگر آپ سے پوچھیں کہ دین کی قانونی شکل کیا ہے تو آپ کہیں گے قرآن سراپا دین ہے. حدیث جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانا چاہیے، کہ اس سے ہٹو گے تو دین سے ہٹ جاؤ گے. یہ ہے قانونی دین کی شکل. قانونی شکل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، جو بھی آپ اس کا نام دیجیے. ہو گئی بات. اب ایک جیتا جاگتا بھی دین ہوتا ہے. اب اگر آج اس مجلس میں اس بات کو آپ سمجھ لینا تو واقعی آپ نے آج کی مجلس کا حق ادا کر دیا. کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قانونی دین جسے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مجسم دین کہ جو جیتا جاگتا
انسان کی شکل میں ہے. وہ دین کہ جو مجسم ہے وہ کہاں ہے؟ کبھی رسول اکرم کی شکل میں ہے، کبھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شکل میں ہے، کبھی دین سیدہ کی شکل میں ہے، کبھی دین حسن مجتبی کی شکل میں ہے، کبھی دین حسین بن کر نظر آتا ہے، کبھی دین زین العابدین بن کر نظر آتا ہے، کبھی دین محمد باقر بن کے نظر آتا ہے، کبھی جعفر صادق کی شکل میں دین نظر آتا ہے، کبھی موسی کاظم کی شکل میں دین نظر آتا ہے، کبھی علی بن موسیٰ رضا کی شکل میں دین نظر آتا ہے، کبھی محمد تقی کی شکل میں دین نظر آتا ہے، کبھی علی نقی کی شکل میں دین نظر آتا ہے، کبھی حسن عسکری کی شکل میں دین نظر آتا ہے، اور آج اگر کوئی دین ہے تو وہ مہدی کی شکل میں ایک دین جیتا جاگتا مجسم دین ہے. خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ دین است حسین. حسین بھی دین ہے، خالی حسین دین ہے، حسن بھی دین ہے، علی بھی دین ہے، سیدہ بھی دین ہے. تو پھر یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ کیسے سمجھیں کہ کون دین ہے؟ سراپا دین، دین کا سراپا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک حساب رکھا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم نے ایک حساب رکھا ہے، اس حساب میں جو ہو وہ دین ہے، اس حساب سے جو باہر ہو وہ دیندار ہو سکتے ہیں، دین نہیں. آپ میرے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ دیندار ہونا اور ہے، سراپا دین ہونا اور ہے. صحابہ دیندار ہو سکتے ہیں، دین نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس حساب میں صحابہ نہیں ہے، اس حساب کے اندر جو ہے ان کو دین کہا گیا ہے. وہ کون حساب ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو طہارت کے حساب میں رس جن سے دور، جو رس سے دور ہے، اللہ اکبر، جو سراپا پاکیزگی، سراپا طہارت، سراپا صداقت، سراپا امانت. میں کیا کہوں؟ جتنی صفات پروردگار کے ہیں ان تمام صفات کو کسی شکل میں جلوہ گر دیکھنا چاہو تو ان ہستیوں کو دیکھو کہ صفات پروردگار کو ان ہستیوں میں اللہ نے ایسے رکھ دیا ہے کہ یہ مظہر صفات پروردگار ہو گئے ہیں. ان کو دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے، ان کو دیکھو تو خدا کی عبادت سمجھ میں آئے، ان کو دیکھو تو توحید سمجھ میں آئے، ان کو دیکھو تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب بات سمجھ میں آگئی؟ دین کی دو شکلیں ہیں. ایک دین قانونی طور پر ہے اور وہ ہے قرآن، سراپا دین ہے. صحیح حدیث سراپا دین ہے، سنت محمدی سراپا دین ہے. جو سنت کا انکار کرے وہ دین سے نکل گیا. قرآن کی دلیل اور قرآن کی آیت کا کوئی انکار کرے دین سے نکل گیا. اب جو سراپا دین ہے ان کا انکار کر کے بھی کوئی دیندار رہ سکتا ہے؟ جیسے قرآن کا انکار تمہیں مسلمانیت سے نکال دیتا ہے، تم بے دین ہو جاتے ہو، اسی طرح علی کا انکار بھی تمہیں بے دین کر دیتا. امتحان کے طور پر اگر اس کو دوسرے لفظوں کے ساتھ آسان زبان میں بیان کروں تو دین دو طرح کا ہے. ایک خاموش
बना भी दो, बिगाड़ भी दो, जला भी दो, नई हदीस गाड़ भी दो, अपनी तरफ से उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन जो बोलता हुआ दीन है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए कि जो उनके करीब जाएगा या फिर मान के जाएगा या फिर उनके मुखालिफत में जाएगा, जो मान के जाएगा वो दीनदार होगा, जो इनके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा वो बेदीन होगा। इसीलिए सरकार दो आलम ने फरमाया, या अली मन तबअका फहुवल मोमिन, जो तेरी इत्तिबा करे वही मोमिन। जो तुझे छोड़ दे उसने दीन को छोड़ दिया। कुफ्र, इल्हाद और निफाक उसके हिस्से में कि जो अली को छोड़ या किसी भी मासूम शख्सियत को छोड़। अली का बार बार हम जिक्र इसलिए करते हैं कि सारे रास्ते आपकी शख्सियत को छोड़ने के वजह से पैदा हुए। इसलिए हम बार बार उस इब्तिदाए जिक्र को ज्यादा से ज्यादा पेश करते हैं। अब एक और अहम बात इस पर भी तवज्जो कीजिएगा। इस दीनदारी को और दीन को खराब करने की सबसे ज्यादा कोशिश इस दौर में हो रही है। क्या करें? दिन का चेहरा मस्त कर दी, ये बोलते हुए दीन है ना, इनको उठा करके खुदा की जगह पर रख दें। नादान लोग नारे भी लगाएंगे क्यों? मोहब्बत इश्क है और अली से इश्क है, कोई मजाक नहीं है। मौला का इश्क कोई हर किसी को मिलता भी नहीं। इसके लिए तो बहुत जबरदस्त रियासत और तहारत और पाकीज़गी और नस्लों की हिफाजत की जरूरत है। इसको खराब करने का क्या तरीका है कि इन्हीं को उठा करके उधर रख दो जिधर के लिए ये आए हैं। क्या कह रहा हूं? अब आइए आपसे एक सवाल करता हूं। दीन और दीनदारी का सिलसिला शुरू है ना हमारा। ये तमहीदी गुफ्तगू जो आज है, लेकिन तमहीदी नहीं है क्योंकि मैं असल मौजू पर वारिद हो चुका हूं और आपके साथ में चल रहा हूं। आप भी मेरे साथ चलेंगे, मंजिल ब मंजिल हम तय करते हुए जाएंगे और असल जो मकसद है हमारा वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि दीन अगर यह है तो इनका क्या मकसद है? दीन का क्या मकसद है? कुरान किस लिए आया? सुन्नत किस लिए है? या अगर अली दीन है तो किस लिए है? हसन हुसैन दीन है, ये 14 मासूमीन दीन है, एक एक शख्स दीन है, तो इनका क्या मकसद है? तवज्जो है। अगर तमाम अनबिया ने दीन पहुंचाया है तो किस लिए पहुंचाया? खुद दीन का क्या मकसद है? इंसान को दीन के लिए पैदा किया, समझ गए हम, दीन पर आ गए, दीनदार बन गए। अब दीन का क्या मकसद है? तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिएगा। तो फिर आपको और हम सबको यह समझना पड़ेगा कि तमाम अनबिया का मकसद दीन पहुंचाना, हमारा भी मकसद दीन हासिल करना, दीन पर अमल करते हुए दीनदार बन जाना है। लेकिन दीनदारी का भी मकसद, दीन का भी मकसद, तमाम अनबिया का भी मकसद, तमाम औलिया का भी मकसद क्या है कि हम सबको उस एक अल्लाह की तौहीद तक जाना है और उसकी जात को समझकर उसके सामने अपने आप को सर झुका दे। अल्लाहु अकबर। दीन का ही मकसद और क्या है? तमाम अनबिया ने इसी बात को समझाया कि दीन हासिल करो और दीन तुम्हें अल्लाह के सामने झुकाए, अल्लाह से कनेक्ट कर देगा, अल्लाह से तुम्हारा रब कायम कर देगा। वो अल्लाह के जो तमाम इंसानों का नहीं, तमाम अशिया का खालिक भी है और मालिक भी है। अब उस एक रब से रिश्ता और नाता तोड़ने के लिए साजिश क्या रची गई? जो बेहतरीन वसीला है अल्लाह तक ले जाने के लिए, उन्हीं को अल्लाह बना दो। काम अधूरा हो गया, बल्कि उल्टा हो गया। काम उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? भाई अली को तुमने दीन माना
खुदा को समझो। हसन को दीन माना था किस लिए? कि हसन के खुदा को समझो। हुसैन को दीन समझा था किस लिए? ताकि हुसैन के खुदा को जानो। अगर तुमने खुदा को, उनके खुदा को भुला दिया तो तुमने एक साथ दो कुफ्र किए। एक जो अहले बैत को नहीं मानते और खुदा को भी नहीं मानते, उनका एक ही कुफ्र है कि जो अहले बैत को मानकर खुदा की अजमत घटाते हैं, उनके दो कुफ्र हैं। अजीब, आप कहेंगे वो कैसे? इनके दो कुफ्र इस तरह है कि एक तो खुदा के मुनकिर हुए, दूसरे अहले बैत अतहार की अजमत को घटाने और उनकी तौहीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे मौला की विलायत का इनकार करने वाला मेरे मौला के नजदीक उतना बुरा नहीं है जितना कोई मौला को मान करके खुदा का इनकार करता है। आप जरा सोचें, एक जुमले को मैं आपके हवाले कर रहा हूं, उसको महफूज कीजिएगा, जहनों को आप तैयार रखिएगा। ये जहन खाली जहन नहीं है, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स नोटबुक लेके जाते हैं ना लिखने के लिए, महफूज करने के लिए, वैसे है ये जहन के जो मजलिस में बैठे हुए हैं। और आप अपनी आंखों से सुनकर, देखकर अपने दिमाग के नोटबुक पर इसको लिख रहे हैं। अगर भुला देंगे, इसको मिटा देंगे तो आप मजलिस का हक अदा नहीं कर रहे। तो इसलिए अपने उस दिमाग के नोटिस बोर्ड पर या नोटबुक पर लिखिएगा, अपने इन्हीं आंखों से कि जिन आंखों से मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, महफूज कर लीजिएगा इस जुमले को, तवज्जो कीजिएगा। हम अहले बैत अतहार को सिर्फ और सिर्फ, तवज्जो कीजिएगा, हम अहले बैत अतहार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये वो अल्लाह के बंदे हैं कि जब इनकी अजमत देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे ऐसे हैं तो तू कैसा? मेरा ये दूसरा जुमला भी महफूज कीजिए। जिन्होंने अहले बैत अतहार को नहीं समझा और उनकी मारिफत हासिल नहीं की, उनकी मोहब्बत हासिल नहीं की, उनके फजाइल नहीं जाने, उन्होंने खुदा को हरगिज नहीं पहचाना। क्यों? इसलिए कि उन्होंने किसी इंसान को ऐसा देखा ही नहीं कि जिसके अंदर खुदाई सिफात का कोई जलवा नजर आए। उन्होंने जब देखा ही नहीं, आम सा इंसान देखा, उसके जरिए से खुदा समझ के चले, तो कभी खुदा के पैर को जहन्नम में पहुंचा दिया, कभी उसकी पिंगड़ी के जिक्र का सवाब समझ करके तज़किरा शुरू कर दिया, कभी कुर्सी पे उसको बिठा दिया, कभी उसकी सैर करा दी, क्योंकि उन्होंने आसमानों में और अल्लाह के जिस्म जिस्मानियात के साथ इसलिए तसव्वुर किया कि बिल्कुल मामूली लोगों के जरिए से खुदा को समझने की कोशिश की। अगर वो अली को समझकर अली के जरिए खुदा को समझने की कोशिश करते तो उनको बात समझ में आती कि तमाम कायनात का जो मौला है वो कह रहा परवरदिगार मेरे लिए फख्र यही है कि तू मेरा खुदा है। वो जो कैफियत है ना, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार तक आने वालों को मैसर है। इसीलिए हमारा ये सिर्फ दावा ही नहीं है, ये चैलेंज ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा इम्तियाजी मरहला है कि तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के मकतब में नजर आता है। सिर्फ मज़हब अहले बैत से जो वाबस्ता है वही तौहीद के अकीदे को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से खुदा को समझने नहीं चले हैं कि धोखा खाते रहें और गलतियां करते रहें, इधर उधर तसव्वुर लेकर चले। खुदा हमारा खालिक है, हम उसके खालिक नहीं है। आपने खुदा को जिस्म समझ लिया तो खुदा को आपने अपने तसव्वुर में खल्क कर दिया, आपने खुदा को बनाया।
ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو۔ تو وہ کانسیپٹ صرف اہل بیت علیہ السلام سے میسر ہے، اس لیے ہم اہل بیت علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے توحید کی حقیقت تک ہم پہنچ سکتے۔ اب ذرا دیکھیے دین اور دینداری کے اس خالی تعریف تک ہم نے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ دین کسے کہتے ہیں اور دینداری کسے کہتے ہیں۔ اب مرحلہ بہ مرحلہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس دین کی چند خاصیتیں، پہلی خاصیت آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو سن لیں اور کل سے انشاءاللہ دین کی باقی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ آپ فالو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیار ہیں تو ایک جامعہ سوال بھی پڑھیے محمد۔ آپ کے نزدیک یہ جامعہ سلوات ہے؟ میرے نزدیک یہ بھی جاندار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سردار صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک خاصیت دین کی کیا ہے؟ توجہ کیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا اور ان مجلسوں میں اسی آیت کا ہم ضرور شرف حاصل کرتے ہیں تلاوت کا۔ کیا ہے آیت؟ افغیر دین الہی ابغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ بھی کسی چیز کو چاہنے لگے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، تسلیم، سرنڈر کیے ہوئے اپنے آپ کو۔ کیا؟ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کے لیے تسلیم، سر تسلیم، طوعاً وکرہا، کچھ مخلوق اختیار سے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور کچھ مخلوق مجبوری میں خم کیے ہوئے ہیں، سر تسلیم خم۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب کی بازگشت اللہ کی ذات، سب کو اسی کی طرف لوٹتا ہے، سب کو کا مطلب خالی انسان نہیں، جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اپنے خالق کی طرف لوٹتا ہے۔ خاصیت نمبر 1، سراپا تسلیم ہونا۔ دین داری کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ منمانی چھوڑ دینا۔ میرا جی یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یہ خیال ہے، بھاڑ میں جائے تیرا خیال۔ منمانی کا نام بے دینی، سر تسلیم کو خم کرنے کا نام دیندار۔ پہلی خاصیت سر تسلیم خم کرنا، مرضی سے نہیں۔ ایک وضو بھی تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، تم اپنا ایک چہرہ ہی دھونا ہے نا، اللہ کو کیا چاہیے؟ پاکیزگی چاہیے، طہارت۔ میں چہرے کو نیچے سے اوپر کروں، اوپر سے نیچے کروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا طہارت میں کمی آ جاتی ہے؟ میں اگر چہرے کو دھوؤں نیچے سے اوپر، بلیوں کی طرح، کبھی دیکھا بلی کو منہ دھوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ چاہے تم نیچے سے اوپر کرو یا اوپر سے نیچے کرو، چہرہ دھونا مقصد ہے، دھو گیا۔ ہاتھ دھونے ہیں نا، دھو لیتے ہیں، چاہے وہ ایسے کر کے چاہے ایسے کر کے۔
اس ایک وضو کو بھی اپنی منمانی سے نہیں کر سکتے. جیسے کہا گیا ویسے کرو. ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو تم دین سے گئے. کیا کہہ رہا ہوں؟ دین سے گئے. جب ایک وضو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو نماز تو اس سے بھی بڑی چیز ہے. نماز تو اللہ کی ایک امانت ہے, اس پہ تم اپنی طرف سے منمانی نہیں کر سکتے. تمہارا جی کرتا ہے, تمہارا جی چاہے کچھ بھی کرتا رہے. نماز جیسے بتائی گئی ویسے ہی. صبح میں اٹھا ہوں, بہت فریش ہوں, ایکسرسائز بھی کرنا چاہتا ہوں, دوپہر میں مجھے کام زیادہ ہے, میں صبح کی 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں, چلو 8 رکعت چھوڑ دیتا ہوں. ظہر کے وقت تھکا ہوا ہوتا ہوں, جاب بھی کر رہا ہوتا ہوں, 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں اپنی مرضی. 17 رکعت پورے کرنے پر کر لیتے ہیں چلو, لیکن اپنی مرضی کرنا ہے نہیں. صبح 2 رکعت ہی ہوگی. ماشاءاللہ سجدے میں ذرا بھی اضافہ کر دیا. اللہ دین کی پہلی خاصیت کو سمجھ لے نا مسلمان, یہ ساری منمانیاں بند ہو جائیں گی. جتنے بھی ابھی آ رہے ہیں نا خرافات, خود شیعوں کے اندر جو فرقے بننے چلے ہیں نا, آپ کو خبر ہے. میں تو دنیا کی خبر رکھتا ہوں اس لیے کہ میں میڈیا میں رہتا ہوں, اور وہ طالب علم نہیں ہے کہ جو کسی وقت غفلت کی نیند سو جائے. میں طالب علم ہوں, اور الحمدللہ میں طالب علم ہی رہوں گا جب تک کہ موت نہیں آئے. تو طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ لگاتار علم حاصل کرنا. اس وقت سب سے زیادہ دین پر یلغار ہو رہی ہے, اور خاص کر آپ کے دین, آپ کے مذہب پر. کیوں؟ باقی تمام مذاہب کو دنیا نے, استکبار نے, استعمار نے, بلکہ ان سب سے بڑے شیطان نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ راستے ہی غلط ہے, تو جانے تو کسی کو روکنا نہیں. راستے میں کانٹے بچھا کے مجھے کیا ملے گا, کیونکہ وہ راستہ جاتا ہی نہیں منزل کی طرف. میں اس راستے میں کانٹے بچھاؤں کہ جس راستے پر چلنے والا کامیاب ہو گیا تو اسے منزل مل جائے گی, وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے اب اس راستے پر میں بیٹھوں گا, کانٹے بچھاؤں گا, اور ان کو جانے نہیں دوں گا کہ جن کا راستہ درست ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے, آپ ہیں. یعنی آپ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں, آپ ہیں جو مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں, آپ ہیں جو فکر جعفری کو لے کے چل رہے ہیں, آپ ہیں جن کے پاس نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب موجود ہے, آپ ہیں کہ آپ کے پاس صحیح پہ سجادیہ جیسی صحیح مسجدہ موجود ہے, آپ ہیں کہ آپ کا امام پہلا علی ہے, دوسرا حسن ہے, تیسرا حسین ہے, آپ ہی ہیں کہ آپ کے پاس بیک وقت غدیر بھی ہے, کربلا بھی ہے. آپ ہی کا راستہ درست. اس لیے شیطان نے کیا کہا, قسم کھائی. عجیب شیطان بلا ہے, قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے, اور اللہ کی بھی عزت و جلالت کی قسم کھا رہا ہے. عزت و جلالک, تیری عزت کی قسم, تیری جلال کی قسم, کہ میں کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم, تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, کہ وہاں سے جو دوسرے باقی راستے ہیں جاؤ, کوئی بات. اس لیے بعض لوگ گھنٹوں تراویح پڑھتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, شیطان نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا. لگے رہو بھائی, لگے رہو, تلاوت پہ تلاوت کر, لگے رہو آرام سے, کوئی پرابلم, کوئی تھکان نہیں ہوتی. بالکل آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں 100 مرتبہ, پتہ نہیں کتنی زنجیریں شیطان جکڑنے کی وجہ سے, سو جاؤ, کیونکہ تمہاری نماز قبول ہو سکتی ہے. صرف علی والے کی نماز قبول ہوگی جو روح ولایت کے ساتھ ہے. عبادت اگر روح ولایت کے ساتھ ہوگی تو عبادت ہوگی. علی والا نماز نہ پڑھے سو جائے, باقی پڑھتے رہے, کوئی مرد نہیں. ابن ملجم نے کبھی نماز قضا نہیں کی, کیوں؟ کرنے دو, پڑھنے دو, کوئی پرابلم نہیں ہے. علی والا نہ پڑھے, یہ پرابلم ہے.
پڑھ لے گا شیطان ناکام ہو جائے گا. شاباش. اس کے اوپر سارا زور ہے. اس لیے آپ کے عقیدے پر سب سے زیادہ اٹیک ہو رہا ہے, آپ کے عقائد پر سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کے اندر فتنے نئے نئے پیدا کیے جا رہے ہیں, ایجنٹس کو چھوڑا گیا ہے, ملینز آف ڈالرز, ملینز آف پاؤنڈز, ملینز آف یوروز, میں جو کرنسی گنا رہا ہوں نا کسی مقصد کے تحت گنا رہا ہوں, یہ سارے لگے ہیں, ملینز آف ریال, ملینز آف دینار اور ملینز آف درہم, سارے لگے ہوئے کہ ان کے عقائد کو خراب کرو, ان کا چہرہ ایسا بگاڑ دو کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے قریب نہ جائیں. آپ کو پتا ہے اس سال محرم میں کتنے پیسے, کتنی مفت تلواریں عراق میں, ایران میں تقسیم کی گئی ہیں عزاداری کے نام پر. نتیجے میں میڈیا, سارا سوشل میڈیا بھر کر کے بتایا یہ داعش سے بھی بدتر قوم ہے, یہ دیکھو ان کا حال دیکھو, یہ نہ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, نہ جوانوں پہ رحم کرتے ہیں, نہ بوڑھوں پہ رحم کرتے ہیں. ان کا مولوی دیکھو, ان کا جوان دیکھو, ان کا بچہ دیکھو, خون میں لت پت, جو اپنے آپ کو اس طرح بے رحمی سے مارتے ہیں تو دوسروں کو یہ چھوڑ دیں گے, یہ داعش سے بھی زیادہ خطرناک. مقصد کامیاب ہو گئے. اب آپ کا راستہ سیدھا ہے لیکن آپ کا چہرہ بگاڑ دیا گیا. کون اس میں شامل ہو رہا ہے؟ جو پیسوں کے پجاری, جنہوں نے دین اپنا پیسہ بنا لیا ہے. ذاکرین, بعض مولوی, بعض امامے والے بھی, بعض ٹوپی والے بھی, بعض شیروانی والے بھی اس میں برابر حصے دار, اور ملینز آف پاؤنڈ اس میں لگے, ملینز آف ڈالر اس میں لگے. ایجنٹس آ کر کے بکواس کر رہے ہیں. کبھی حضرت عباس علمدار کو معصوم ثابت کرنے میں پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان کو بھی 15واں معصوم قرار دے دیا گیا. کبھی معصومین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے خدا کی صفات کے ساتھ جوڑ کر کے خدا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی توحید اللہ کی وحدانیت کی کرنے لگے, اور سب مجلسوں میں ہو رہا, اور نیچے سے کچھ نادان, کچھ اس میں پیڑ ہیں, کچھ لوگ ان پیڑ ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ نعرہ نعرہ, گھوڑے کی پوجا کرنی چاہیے, سجدہ گھوڑے کا ہونا چاہیے, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے لوگوں کو. ہم بہت بڑی اثر آئے گا. دین کا مذاق اڑانا بہت زیادہ اس دور میں شروع ہو گئے. فتنوں کو سمجھیں. میں گفتگو کا جو اصل مخاطب ہے آپ کو نہیں قرار دے رہا ہوں. الحمدللہ آپ ان تمام فتنوں سے بری ہیں الحمدللہ, اور آپ کو اسی طرح بری رہنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں بین الاقوامی سطح پر. مسلمان سمجھیں, اہل بیت کے ماننے والے سمجھیں, دشمن کے کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں. ہمارے عقائد پر ہونے والے انحرافات اور خرافات کا سدباب کرنے کا واحد طریقہ ہے, اور وہ آج میں بتا کر کے تمام کروں گفتگو کو. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے مسلمات ہیں, اصول اور فروع, اس پر آپ ڈٹ جائیے. جو کوئی نئی بات پیش کرنے کے لیے چلا ہے اس کو نہ آنے دیں, اور اگر کوئی کر دیتا ہے اس کو نہ چھوڑیں, ورنہ آپ سب گنہگار ہوں گے. ایسے لوگوں کو کبھی بھی, جو کاروباری ایک سلسلہ چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کبھی بھی پنپنے نہ دیں, کیونکہ ہماری نسلوں کو بگاڑنے کا ایک بہت خطرناک سلسلہ چل پڑا. اس کو روکنے کا کام بھی ہمارے اور آپ کا ہے کام. ورنہ کیا ہے, اگر ہم خالی یہی سوچیں کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو نہیں ہیں, ایسے نہیں ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں, روکیں. آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ سے جان بوجھ کر ہٹ کر سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حقیقت میں میرے مولا کی دشمنی ہے. شاید اللہ نے بھی اسی لیے خانہ کعبہ کے درمیان میں علی کو بھیجا کہ علی کی محبت کرنے والا خانہ کعبہ سے منہ نہ موڑے. علی سے عشق رکھنے والا کیا خانہ کعبہ سے منہ موڑ سکتا ہے؟ نہیں موڑ سکتا. لیکن اگر کوئی علی کا ہی نعرہ لگا کر کے خانہ کعبہ کو پشت کرے, سمجھ لو کہ یہ دشمنی ہے کہیں نہ کہیں سے, اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. ضروری ہے کہ ہر کوئی آدمی جان کر ہی کرتا ہو, لیکن اس کو سمجھانا پڑے گا. تم کس کے
से तुम अपना चेहरा मोड़ रहे हो? सजदा किस तरफ कर रहे हो? अगर खाने काबा से हट रहे हो तो तुम्हें मालूम है खाने काबा क्या है? दो बातें हैं, एक खाने काबा के दरमियान मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, और दूसरा सरकार ने फरमाया या अली अंत बिमंजिलतिल काबा, अली तुम काबे की मंजिलत रखते हो। काबे से हटने वाला क्या अली के साथ हो सकता है? हम तमाम इन बातों पर गौर करें और कोशिश करें कि किसी तरह का कोई भी इन्हिराफ, कोई भी गुमराही ना, क्योंकि यही दीनदारी है। दीन का मतलब खाली ये नहीं है कि खुद अमल करें, दूसरों को। एक होता है तैरने वाला, खुद अपनी जान बचा रहा होता है, और साथ साथ एक आदमी ये भी होता है कि जो डूबने वाले को भी बचाता है, निकालता है। हमें उस तरह बनना है, क्योंकि हम हुसैनी हैं। आप जरा देखिए कि करबला में इतनी सारी जो कुर्बानियां दी गई हैं, उसके पीछे एक ही मकसद था कि लोग खुदा के अलावा किसी के सामने सर न झुकाएं। ये यजीद और यजीद जैसे बादशाह के सामने अगर कोई झुक गया है तो वो खुदा से हट गया है। मेरे मौला हुसैन ने कहा देखो, अगर तुम समझना चाहते हो दीन क्या है तो मुझे देखो, कुछ भी हो जाए मेरा सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। कैसे झुका? एक ऐसा सजदा कि जो अपनी मिसाल, ऐसा सजदा किसी ने किया करबला से पहले न उसके बाद किसी ने ऐसा सजदा किया। अजीब है ज़हरा के लाल का हाल। करबला के असर को, उस हंगाम को अपने तस्वर में लाइए, सोचिए कि जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, जिसने अपने उन जानिसारों की लाशों की तरफ देख करके एक जुमला कहा हो, हबीब मुस्लिम ने उसे जा ज़ुहैर मेरे कहा हो शेरो, उठो देखो तुम्हारा इमाम तन्हा हो गया है, तुम्हारा इमाम अकेला हो गया है। उठो इस प्यासे की जंग देखो, उठो देखो कि ज़हरा का लाल प्यासा होकर भी दुश्मनों से कैसे जिहाद कर रहा है। ऐसे आलम में फनज़र अला यमीनिन व यसारिन, मेरे मौला के लिखा कि एक दफा एक दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, और उसके बाद आवाज दी है कोई जो हुसैन की मदद करने को तैयार हो। अजीब गरीब कैफियत है, जिसने सुबह से लेकर अब तक लाशें उठाए, जिसके जिस्म से कोई मामूली सी जगह भी खाली न रही, तीरों से हर हिस्सा तीरों से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि सरापा तीरों का मुरक्का हो गया हो। तारीख बताती है कि मेरे मौला को जब किसी ने आखिरी गुर्ज मारा, ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगाने लगा। जब जमीन की तरफ आया तो एक कैफियत ऐसी भी थी कि न जसद जिस्म तक जा सका, न घोड़े पर रह सका। अजीब बात है, फिर कहाँ रहा? कहते कुछ देर के लिए तीरों पर वो जिस्म लहरा रहा। अब सोचिए ज़हरा के लाल ने ऐसे हालत में अजीब गरीब ताकत